دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ اللہ پاک نے میری قبر، میرے مزار پر انوار پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا ہے، اللہ نے اسے ایسی سماعت عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ تو جو بھی میرا امتی، جو بھی کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کا بیٹا فلاں اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پر درود پڑھنے والے کا نام اور جس کا وہ بیٹا ہے اس والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تعلیم اور تربیت کریں تو انشاءاللہ اسی عمل کے سبب ہمارا نام بارگاہ رسالت میں بھی پیش ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا اطہاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ کئی اس وقت حجاج کرام جہاں لاکھوں لاکھ مسلمان حج بیت اللہ کے فریضے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اور وہیں عید قربان کے سلسلے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس تیاریوں میں، دنیا بھر کی بات کریں تو کروڑوں لوگ یا کروڑوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ اور عقیدتوں کے ساتھ عید قربان پر سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین اور فضائل جو آپ نے قربانی پر بیان کیے ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ میں مفتی صاحب سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا، جانور کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو دانتوں کے حوالے سے یہ کنفیوژن رہتی ہے، جانور خریدنے جانا ہے تو مین کام ہی دانت والا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے جا کر اس کے دانت چیک کرتے ہیں، ظاہر ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ چلیں آپ ہی بتا دیں کیسے چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جانور کے جو دانت کا جو معاملہ ہے تو اس میں ہر چھوٹے بڑے جانور کے دانت آنے کے کی جو عمر ہے نا وہ الگ ہے، اور اسی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے ان جانوروں کی عمر طے کی گئی ہے۔ مثلا جو بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ ہیں تو ان کے اندر جو مسنہ ہوتا ہے، مسنہ کا مطلب جو 1 سال کی عمر جس کی پوری ہو گئی اور دوسرا سال اس کا شروع ہو چکا ہے، تو جانوروں میں دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی جو دانت ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ ایک نئے دانت آتے ہیں جس کو ہمارے عرف میں اناج کے دانت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب اب ان سے وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے۔ تو دودھ کے دانت ٹوٹنے کا جو عمل ہے، عمومی طور پہ جب بکرا بکری یہ 1 سال کی عمر کو ہو جائیں تو ان کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر جب 1 سال کے ہونے کے بعد پھر یہ دانت ان کے جو اناج والے دانت کہلاتے ہیں، پرماننٹ جو دانت ہوتے ہیں، وہ پھر اگنا شروع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہی چیز اگر ہم بڑے جانوروں میں دیکھیں تو اونٹ کے اندر یہ 4 سال 4.5 سال اتنی عمر تک اس کے وہ دودھ والے دانت چل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اب دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد اب جب وہ 6 سال میں جاتا ہے تو اس کو مسنہ کہا جائے گا، یعنی اب 5 سال کے بعد اونٹ کے وہ دانت آتے ہیں جس کو اناج والے دانت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو
جب اونٹ ہوگا تو 5 سال کی عمر اس میں مقرر کی گئی کہ 5 سال کی عمر میں جو اونٹ ہے اس کے دودھ والے دانت ٹوٹنے کے بعد اناج والے دانت آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی عمر میں 5 سال پورے کر چکا ہے۔ اسی طرح بیل، بچھڑا، بچھیا وغیرہ یہ جو جانور ہے اس کے اندر 2 سال کی عمر مقرر کی گئی کہ 2 سال سے پہلے ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دودھ والے دانت ہوتے ہیں، جیسے ہی 2 سال پورے ہونے کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے تو اب ان کے وہ دانت ٹوٹ کر پھر وہ اناج والے دانت اگتے ہیں۔ تو عام طور پہ وہ جو نیچے کے دانت ہوتے ہیں اور وہ بقیہ دانتوں کے مقابلے میں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو لوگ ان جانوروں کے پھر ہونٹ وغیرہ کو کھول کر ان دانتوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کے جانوروں میں دانتوں کا آنا، یعنی دودھ والے دانت کے ٹوٹ جانے کے بعد دوسرے جو دانت ہوتے ہیں، پرماننٹ جو دانت ہوتے ہیں، ان کا آنا، یہ ان کی عمر پوری ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا ہو چکا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے دانت ایک علامت بن رہے۔ اچھا، اسی طرح بچھیا، بچھڑا، بیل، ان کے اندر جب 2 سال کی ان کی عمر ہو گئی تو یہ دانت علامت ہوتی ہے کہ ان کی 2 سال کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 5 سال کی عمر کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت آ جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ان کو مسنہ کہا جاتا ہے، اور مسنہ یہ سن سے بنا ہے عربی لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے دانت، سن اسنان اس کی جمع ہے، تو مطلب دانت، 2 دانتا، 2 دانت والا، یا پنجابی میں دوندا، یا ادھر بھی دوندا ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ مطلب اس فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو جانور بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے جو الفاظ لوگ سنتے ہیں خریدار، تو وہی الفاظ پھر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جانوروں میں مین چیز ہے عمر۔ تو بکری میں 1 سال، بیل، بچھڑے، بچھیا میں 2 سال، اور اونٹ میں یا اونٹنی میں 5 سال۔ اچھا، اب اس کے اندر دانتوں کا آنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دانتوں کا آنا، دودھ والے دانت بعض اوقات بہت قریب مدت میں جا کے، یعنی 1 سال کے قریب آ کے وہ ٹوٹ گئے، اب فوراً نئے دانت نہیں آتے، ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیگر جانوروں میں تو اگر دودھ کے دانت ٹوٹے ہیں اور ابھی نئے دانت آنے میں 2-3 مہینے اور لگیں گے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس جانور نے بکرا بکری وغیرہ کی عمر 1 سال ہو چکی ہے، ٹھیک، یہ کس طرح ہوگا؟ جیسے اب آپ کے اپنا جانور ہے، پالتو جانور، اس کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی اعتبار سے وہ 12 مہینے گزار چکا ہے، مثلا ان دنوں میں وہ 12 مہینے کا ہو گیا، یعنی خلاصہ یہ کہ پچھلے بقرہ عید پہ تھا، پچھلے بقرہ عید پہ کوئی 2-4 دنوں کا، 6 دن کا، تو وہ تھا، اور ان آنے والی بقرعید کے دنوں میں وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، صحیح، لیکن اس کے وہ نئے دانت نہیں آئے، صحیح، بالفرض کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح لیکن یہ تو وہ ہوگا نا بڑے کہ جانوروں جیسے اپنا ہے، یہ تو خود پالا ہے، اعتماد ایسا ہے کہ خود گھر پہ تھا، یا ہمارے پڑوسی میں یا بھائی بہن کسی کے ہاں ہمیں پتا ہے کہ ان کے بکرے، یہ بکرا ہے، یہ فلاں ہے فلاں، اب بعض اوقات لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، علم میں ہوتا ہے، لیکن اب بیپاری جب خریدنے جاتے ہیں وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ہو چکا ہے، اس کی عمر پوری ہے، میری گارنٹی۔ اب اس کو تو اپنا مال بھی بیچنا ہے، اس کو تو پیسہ لینا ہے، اپنا مال بیچنا ہے، اور زمانہ بھی، اور لوگوں کے عام طور پہ انداز بھی تجارت میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ سچ جھوٹ کو کیسا ملا دیتے ہیں، اور جھوٹ کا کتنا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایک عام خریدار منڈی میں جا کر یہی جواب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر پالے ہوئے جانور کے حوالے سے بیپاری دے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، دونوں میں فرق تو رہے گا، ٹھیک، ایک جانور جو آپ کے گھر میں آپ نے اس کو پالا ہے اور وہ اس کی پیدائش بھی گھر میں ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے تو ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ 12 مہینے اسلامی پورے کر چکا ہے، بلکہ اوپر اس کے کچھ دن ہو گئے ہیں، تو اس کو ذبح کرنے میں تو ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ یہ قربانی کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک شبہ نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا جو منڈی میں ہم جائیں گے، وہاں جانور چیک کریں گے، اب پتہ چلا دانت نہیں آئے، جن دانتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ بڑے دانت جو نمایاں ہو کر آتے ہیں وہ اس کے ابھی نہیں آئے، تو ادھر سے جواب یہ ہوگا اس نے ابھی 1 ہفتہ تو ہوا ہے دانت توڑے ہیں،
ٹھیک ہے، عمر اس کی پوری ہے، یہ دانت جو اس کے نہیں ہیں یہ ابھی ابھی ایک ہفتے پہلے ٹوٹے، اب یہ دانت ٹوٹے ہیں یا توڑے گئے ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں ان کا سائز الگ ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، اور جب یہ دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد جینین دانت جب آتے ہیں، پرمیننٹ دانت، ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، وہ لمبائی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، چوڑائی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب کسی کا بیپاری کا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا جانور، بڑا جانور، مثال کے طور پہ بیل ہے، بچھڑا ہے، وہ ابھی 2 سال پورا ہونے میں ابھی 1-2 مہینے باقی ہیں اور قربانی کے دن آ گئے اور وہ جانور منڈی میں لے کر آ گیا، تو اس کو تو پتا ہے کہ میرا جانور اگر یہ دودھ کے دانت ابھی اس کے ٹوٹے نہیں ہیں، انہی حالت میں منڈی لاؤں گا تو لوگ تو پہچان جائیں گے کہ بھائی ابھی تو یہ کھیرا ہے، لوگوں کی اصطلاح میں یہ استعمال، ابھی تو کھیرا ہے، ابھی تو دودھ کے دانت بھی اس کے نہیں ٹوٹے، تو یہ تو قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، چال بازیاں، کہ کسی بھی طریقے سے اس کے وہ دانت کھینچ لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اب ایک دن کو ایک راہ مل جاتی ہے کہ ابھی ابھی گریں، عمر اس کی پوری ہو چکی ہے، بلکہ 2.25 سال کا ہے، لیکن دانت آئے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے شک شبے والا۔ تو قربانی کے اندر جو جانور ہے اس کی عمر کا پورا ہونے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی عمر پوری نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ جانور، اس کا بھی 1 دن باقی ہے قربانی کے حوالے سے 1 سال پورا ہونے میں، مثلا کسی کے گھر میں جانور ہیں 15 ذی الحجہ کو پیدا ہوا، یہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے 10، 11، 12 ذی الحجہ تک آئندہ سال کا ہوگا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے، ایک دن بھی بعد میں ہو تو نہیں ہوگا۔ تو اب ایسے جانور کی اب قربانی نہیں ہوگی، تو اب جو بیپاری کہہ رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہو، اپنا مال بیچنے کی نیت سے کر رہا ہو، تو اس لیے شک شبہات سے بالکل آدمی کو نکل کر عبادت کے معاملات کرنے چاہیے، کیونکہ جب عمر کا لحاظ رکھنا قربانی ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ اب چونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل پر مبنی ہوتی ہیں، کہ عقل وہاں پہ تقاضا کرتی ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد ہم اپنی عقلوں پہ نہیں رکھ سکتے۔ صحیح۔ اب قربانی کا جانور، بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے، کم کیوں نہیں ہوا؟ 6 مہینے کا کیوں نہیں چلتا بکرا؟ حالانکہ 6 مہینے کا بکرا 8-10 مہینے کے بکرے کی بھی نارمل کمیلوں میں ذبح کر دیا جاتا ہوگا، لیکن قربانی کے اندر ایک شرط ہے، اب اس شرط کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ جو عمر کا، جو ہر جانور کی عمر ذکر کی گئی ہے، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا جانور کی خریداری میں۔ تو شک شبہ سے بالکل بچتے ہوئے یقینی کیفیت کی طرف آ جائیں، اور یقینی کیفیت یہ ہے کہ جانور کے 2 دانت جو نمایاں طور پہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ جینین اگے ہوئے ہوں، لگے ہوئے نہ ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ صحیح ہے۔ بس اوقات وہ ہوتا ہے کہ ایک اور دھوکے کی طرف آپ نے نشاندہی کر دی کہ کوئی اور ہے یا ابھی آئے نہیں اور دانت لگا دیے، اور ایسے لگا دیتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ، اور یہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی دکھائیں گے تو شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شہری زندگی والے تو اس کے منہ کو پکڑنا، قریب جانا ویسے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، پھر دانتوں کو کون ہلا کر اور اتنا پہچان بھی رکھے۔ تو میں تو ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہاں جا کر یہ سائز نہ دیکھا کریں کہ جانور کا سائز بہت بڑا ہے، موٹا تازہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے، لیکن پہلے دیگر شرائط پوری دیکھ لیں۔ ہیرے بھی کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جمیل صاحب، بہت موٹے تازے ہو جاتے ہیں، اور جو کیٹل فارم والے ہیں ان کے آپ جا کے 1-1 سال کے، 1.25 سال کے آپ جانور دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک یہ ہو چکا ہے۔ وہ فیملی کیٹاگری، ان کی نسل ہی بالکل ان کی نسل بھی جدا، اور میرے کو خوراک بھی ایسی ملی، تو جب خوراک، یہ ساری چیزیں ہیں، تو صرف اس کا موٹا ہونا، فربا ہونا نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی عمر کا پورا ہونا، یہ بہت اہم بات اور ضروری بات ہے۔ آپ کا پیسہ تو لگ جائے گا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ قربانی نہ ہو۔ اور اس طرح کا بھی ہمارے پاس دارالتعلیم سنت میں پچھلے سال ایک فتویٰ جاری ہوا کہ جانور لے لیا کسی نے، جانور لیا، اور جس سے لیا تو وہ تو پورا ہی اسی طرح کہ بھئی یہ آپ لے جائیں، بے فکر ہو جائیں اور کچھ بھی نہ۔ اچھا، اس نے بھی اللہ کے بندے لے کے آ گیا اور جانور ذبح کر دیا۔ اب جو قصاب تھے تو وہ تو اس کے نہیں تھے، وہ الگ تھلگ ہی تھے، مطلب جنہوں نے ذبح کیا انہوں نے ذبح کر دیا۔
اب ذبح ہونے کے بعد جو جانور کی وہ سری تھی اور دانت وغیرہ کھل گئے اور پورا، تو قصاب نے بولا یہ جانور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 2 سال کا، اچھا یہ 2 دانت کا ہے نہیں۔ اچھا جانور ذبح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا اب وہ بھی دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، قصاب حضرات بھی کافی فارغ تھے، انہوں نے اور بھی منگا لو بھائی، ادھر ادھر سے 2-4 اور منگا لیے، وہ دیکھیں، بولے ہے ہی نہیں ہے، یہ 2 سال کا نہیں۔ تو اب یہ چیز تو قربانی ہونے کے بعد بھی اس پہ واضح ہو گئی کہ 2 سال کا نہیں ہے، اور اس کو فتویٰ یہی دے گا کہ قربانی تو نہیں ہوئی۔ جب یہ یقینی طور پہ کہ جانور ایسا ذبح ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوئی۔ اب اس کے ساتھ وہ شروع ہو گیا کہ بھئی تم نے مجھے اتنے کا دیا، 1,60,000 کا دیا، 2 لاکھ کا دیا، جبکہ جانور یہ کھیرا اتنے کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک الگ تنازع کھڑا ہوا۔ خیر وہ یعنی وہ حکم تو یہی جاری ہوا کہ جب عمر کا واضح ہو گیا تو پھر قربانی اس کی شمار نہیں ہوگی، قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ تو ہم ہر جانور کی بات بھی نہیں کرتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ یقینی طور پر ہم دیکھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جانور بھی ذبح کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں وہ اخلاص اور تقوی پرہیزگاری بھی ہمیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد امان اللہ اتاری ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال تھا، نابالغ بچوں پہ حج فرض ہے؟ نابالغ بچوں پہ حج کے لیے نابالغ جو بچہ یا بچی ہے وہ احکام شرعیہ کا مکلف یعنی پابند نہیں ہے۔ تو نابالغ بچے پہ جیسے نماز فرض نہیں ہے، لیکن ایک عمر آتی ہے، اس عمر میں اس بچے کو نماز کی ترغیب دلائی جائے گی، جیسے 7 سال کی عمر ہے، ٹھیک، اور 10 سال کی عمر میں تھوڑا سا اس کو تاکید زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں مناسب سختی بھی والد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن 8 سال 7 سال کی عمر ہے، ترغیب دلائی جائے گی، 10 سال کی عمر ہو چکی ہے بچے یا بچی کی، تو اب حکم والدین کو یہ ہے کہ روزہ رکھوانے میں ان کو تھوڑا سختی کروائیں۔ ٹھیک، اچھا اب زکوٰۃ نابالغ بچوں پہ ان کے مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کے مال پر زکوٰۃ تصور کر کے والدین کچھ رقم ان کی طرف سے بطور زکوٰۃ بھی نہیں نکال سکتے کہ بچوں کے مال میں اس طرح نفلی صدقہ یا خیرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا اب رہا معاملہ حج کا، تو ارکان اسلام میں اب یہ نماز، روزہ، اس کے ساتھ پہ یہ حج کا معاملہ آیا، تو نابالغ بچے پہ حج فرض نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگا، اور بالغ ہونے پر بھی ہر بالغ پہ حج فرض نہیں ہے، اس میں بھی اس کی مالی استطاعت کہ بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ جانے آنے، وہاں رہنے، اس تک پہنچنے کی سواری، پھر اگر یہ ایک سربراہ ہے اپنی فیملی کا تو اس کے ماتحت جن لوگوں کا نان نفقہ کھانا پینا اس کی اوپر ذمہ داری ہے، تو اس سفر حج کے دوران اتنا مال و اسباب پیچھے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر جائے کہ وہ اس کے بغیر گزر اوقات کھانے پینے کے کر سکیں۔ اور بھی کچھ شرائط یعنی ہیں۔ بالغ ہوا تو اب ظاہر ہے جیسے عام مردوں کے لیے، مردوں کے لیے احکامات ہے وہ سارے پھر اس پر بھی آ جائیں وہ گے۔ پھر اس کے اوپر آ جائیں گے۔ اب چاہے اس کی عمر 15 سال ہو، 16 سال ہو، لیکن وہ مال و اسباب کے اعتبار سے اس قدر اس کے پاس ملکیت میں اتنا مال ہے کہ وہ سفر حج بآسانی کر سکتا ہے، سفر حج کے اخراجات پورے اپنے مال سے برداشت کر سکتا ہے۔ تو ایام حج یعنی جن دنوں میں کسی شہر ملک سے قافلے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں پہ رجب یا شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جن میں قافلے ترتیب پا رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں اگر کسی 15-16 سال کے نوجوان لڑکے یا کوئی لڑکی ہے اس کی ملکیت میں اتنا مال و اسباب ہے تو اس کے اوپر پھر حج کی فرضیت ہو جائے گی۔ نابالغ پہ نہیں ہے۔ نابالغ کے اوپر حج لازم نہیں ہے۔ اچھا نابالغ چلیں، آپ نے کہا حج فرض نہیں ہے، نابالغ کئی بچے ہوتے ہیں جن کو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے، اور آپ نے بھی حج کے سفر میں دیکھا ہوگا بچے بھی ہوتے ہیں کئیوں کے۔ اچھا کئی میاں بیوی تو چھوٹے بچے ہیں یا گود کے بچے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بعض چلنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو 6 سال 7 سال اس طرح کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب نابالغی میں کسی نے اپنے بچے کو حج کرا دیا، بھلے بچہ سمجھدار تھا، صحیح۔ یعنی 10 سال بیٹا تھا، 10 سال عمر ہوگی، 11 سال ہوگی، 12 سال تھے ابھی نابالغ، اب حج کرا دیا، تو کیا اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا آگے جا کر اس کی شرائط وغیرہ پائی جائے؟ بچوں کی جو عبادات ہیں نا، جو نابالغ
نابالغی کی عمر میں وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں نفل ہوتی ہے، ٹھیک، فرض نہیں ہوتی۔ تو اگر والدین نے اپنے کسی نابالغ بیٹے جو 10 11 12 سال کی عمر کا ہے اور ہے نابالغ، تو اس کو اپنے ساتھ سفر حج پہ لے گئے، اس نے حج کیا، باقاعدہ مناسک حج سارے پراپر طریقے سے اور عقل و سمجھداری کے ساتھ اس نے ادا کیے، بڑے ذوق کے ساتھ، لیکن یہ جو اس کا حج تھا یہ نفلی حج تھا، اس کے اوپر فرض نہیں تھا۔ تو اب جب یہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد پھر حج کے واجب اور فرض ہونے کے شرائط پائے جائیں گے، تو اس صورت میں اس نابالغ جو اب بالغ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر شرائط پائے جانے کی صورت میں حج فرض ہوگا۔ تو پچھلا حج وہ نفل تھا، اس نفلی حج کو ہم فرض حج کے درجے میں نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طور پر ان پر فرضیت آئے گی۔ جی، تو کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو اب کہ وہ اس عمر میں کروائیں یا جب فرض ہو جائے تب ہی ان کو کروائیں؟ اب دیکھیں جب فرض تو ہوگا، خرچہ تو تقریباً قریب بلکہ 10 سال سے اوپر کی عمر کا تو پوری ٹکٹ بھی ہے، ہر چیز پوری اس کے خرچے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر چھوڑ کے جاتے ہیں جبکہ والدین سفر حج پہ اس کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں، اتنی استطاعت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بچے کا ایک ذوق بھی ہے ٹھیک، اور استطاعت بھی ہے، اور چھوڑ کے جانے پر اس کے دل کو تکلیف بھی پہنچے گی، والدین چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک بچے کو اپنے ساتھ اگر لے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رہا معاملہ اس پہ فرض ہونے کا، تو وہ تو اس بچے کی اپنی ذاتی ملکیت کو دیکھیں گے جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب بالغ، تو اس میں والدین کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، ابھی لڑکا بالغ ہو چکا ہے تو اس کو حج پہ بھیجیں، تو اگر اس لڑکے جو بالغ ہو چکا ہے اس کی اپنی ملکیت میں اتنا مال و اسباب نہیں ہے کہ وہ سفر حج کے اخراجات وغیرہ برداشت کر سکے، تو والدین کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اب اس بالغ لڑکے کو حج پہ بھیجیں۔ صحیح، تو جو عبادات ہیں تو ہر مسلمان مرد یا عورت پر اس کے حسب حال احکام شرع لازم ہوتے ہیں۔ صحیح، تو دوسرے کی مالیت کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی والد صاحب جو امیر ہیں، مالدار ہیں، تو اب ان کا جو بیٹا ہے جو بالغ ہے لیکن مالدار صاحب نصاب غنی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ تمہارے والد صاحب جو ہے وہ کروڑ پتی ہیں لہذا تم زکوٰۃ نکالو۔ صحیح، اس لڑکے کی اپنی ملکیت دیکھی اس جائے کو گی، دیکھا جائے گا۔ اسی طرح حج کے معاملے میں بھی دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ بچے بچپن میں حج کرتے ہیں تو ایک ذوق شوق کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا، تو شاید ہم یعنی جو بالغ ہوتے ہیں ان کے سفر حج حرمین شریفین کے سفر سے واپس آنے کے بعد وہ شاید اتنا اس سفر سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہوں گے یا ان کا بار بار تذکرہ نہیں کر پائیں گے جتنا یہ بچہ کر پرذوق طریقے سے اپنے ہم عمر بچوں کو مکہ مدینے کی باتیں بتائے گا، تو اس سے عشق مدینہ، عشق مکہ مکرمہ وہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو یہ بچوں میں احکام اسلام کی بجا آوری کا ذہن یوں پیدا ہوتا ہے، تو بالکل جن سے ممکن ہو وہ اپنے نابالغ بچے ایسے جو سمجھدار ہوں اور وہاں پاکی ناپاکی کے مسائل میں ڈسٹربنس بھی پیدا نہ کریں۔ تو ایسی عمر کے بچوں کو ان کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، مزدلفہ، مینا، عرفات، آنا جانا، یہ ساری جو مشقتوں والے کام ہیں وہ یہ کر سکتا ہے بآسانی، تو بالکل لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، جی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، امریکہ میں مقیم ہوں، پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہمارے ہاں وقت کا بہت بڑا فرق ہے، مطلب کہ ہمارا وقت پاکستان سے تقریباً 10 گھنٹے لیٹ ہے، تو کیا یہ قربانی ہمارے وقت کے مطابق کہ جب یہاں 10 ذوالحجہ کی صبح ہو جائے تب کی جائے گی یا پاکستانی وقت کے مطابق ہی کر دی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ کافی یہ مسئلہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، اور یہ چونکہ امریکہ کے حوالے سے ہے تو امریکہ میں بالخصوص اگر ہم بات کریں تو وقت کا کافی فرق تاریخ سیم ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یعنی وہاں بھی 10 ذوالحجہ ہو چکی ہے اور یہاں بھی 10 ذوالحجہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں 10 ذوالحجہ صبح ہم نے عید کی نماز پڑھ لی، لیکن ان کے یہاں بھی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، وہاں چاند رات ہے، چاند رات یعنی ہے، وہاں پہ یعنی ہے 10 ذوالحجہ لیکن ہے وہاں پہ 10 ذی الحجہ کی شب چل رہی ہے۔ شب چل رہی ہے۔ اب جیسے انہوں نے بھی کہا کہ تاریخ بھی ہے لیکن فرق 10 گھنٹے کا آ جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر ہیں اور اس وقت ہیں
اور ابھی بالفرض ہم بات کریں جس ٹائم ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہم 8 بج گئے ہیں رات کے. اب یہ 8 ہیں تو یہ رات کے یہاں کی ہماری صحیح. یاد ہے. تو اب وہ اس سے بالکل پیچھے چلے جائیں آپ، جو بھی ہاں تو فرق وہاں 10-12 گھنٹے کا ہے تو وہ وہاں پیچھے. صبح کے یا تو 10 بج رہے ہوں گے جی یا 9 بج رہے ہوں جی گے. ہاں. تو وہاں پہ تقریباً اچھا جب ہمارے دن میں عید کی نماز ہو جائے گی تو ہم کہیں کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم 8 بجے فارغ ہو گئے بالفرض. صحیح. کئی عید کی نمازیں تو بہت جلدی بھی ہو جاتی ہیں. اب 7:30 ہم فارغ ہو گئے، 8 بجے فارغ ہو گئے، لیکن وہاں اب بھی رات ہوگی. چل رہی. اور عید اگلا دن یعنی صبح صادق کے اپنا اگلا دن انہوں نے عید کی نماز ادا کرنی ہے. تو یہ قربانی کس وقت کریں؟ یعنی تاریخیں سیم بظاہر ہیں. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب دو ملکوں میں اس طرح کا معاملہ ہو کہ جس کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں فیملی والے تو وہ کسی اور ملک میں ہے اور جانور کی جو قربانی ہونی ہے وہ کسی اور ملک میں ہے، تو اگر امریکہ یا کسی بھی اور ملک میں رہنے والے کسی فرد کی طرف سے پاکستان میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو جیسے کہ 10-11 گھنٹے کا ڈیفرنس دونوں جگہوں کے ٹائم میں ہے. اب یہاں ہم صبح فجر کے بعد پھر طلوع آفتاب کا انتظار کرتے ہیں، 20 منٹ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد پھر عید کی نمازیں تقریباً لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اب جانور کو ذبح کیا جائے. تو اگر کسی فیملی ممبر نے اپنے اس آدمی کی طرف سے کہ جو بیرون ملک رہتا ہے اور ابھی وہاں پر صبح صادق بھی نہیں ہوئی، وہاں 10 ذی الحجہ کا صبح کا دن کا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے، رات ہی چل رہی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ دوسرے ملک میں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا کر سکتے ہیں. دونوں جگہوں پہ 10 گھنٹے کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو اب اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ پاکستان میں چونکہ قربانی کا وقت ہو چکا ہے اور یہاں جگہ بہ جگہ اب لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن آپ جس بندے کی طرف سے جانور ذبح کریں گے پاکستان میں وہ ابھی امریکہ میں ہے، یورپ میں، دیگر ملکوں میں ہے، وہاں ابھی رات چل رہی ہے. تو ابھی اس کی طرف سے نہ اس کی طرف سے الگ سے بکرا خریدا تھا تو وہ بکرا بھی ذبح نہیں کر سکتے اس ٹائم. صحیح. اچھا اس کی طرف سے اگر کوئی شیئرنگ والی کنڈیشن تھی کہ ایک بڑا جانور لے لیا اور اس کی طرف سے بھی ایک حصہ لے لیا تو اب اگر اس بڑے جانور کو اس ٹائم ذبح کرتے ہیں جبکہ جس کی طرف سے یا وہ حصے دار کے پاس تو ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا قربانی کا، تو اس طرح کے جانور کی قربانی کرنے سے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا اور یوں کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا. صحیح. تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ دونوں مقامات پر قربانی کرنے کے جواز کا وقت چل رہا ہو. تو اب اس کے لیے ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ 11ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی کر لیں. کہ جب آپ 11 ذی الحجہ کی صبح کو قربانی کریں گے تو امریکہ میں 11ویں شب شروع ہو گئی. تو اب 10 ذی الحجہ کا دن قربانی کا دن ہے، آنے والی رات 11ویں شب وہ بھی قربانی کا وقت ہے، آنے والا 11واں دن وہ بھی قربانی کا وقت ہے، 12ویں شب اور 12واں دن غروب آفتاب ہونے تک تو یہ قربانی کا ٹائم ہے. تو جب بھی دو ملکوں میں رہنے والے افراد کا اگر ایک جانور میں شیئرنگ ہے تو اس جانور کو ذبح اس ٹائم کریں گے کہ یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو اور وہاں پر بھی قربانی کا وقت چل رہا ہو، اگرچہ گھنٹوں کے حساب سے اس میں فرق ہو لیکن قربانی کا وقت دونوں جگہ پایا جائے تو پھر قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی کو اگر ہم تھوڑا سا اور کہیں گے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں قربانی کا وقت ختم ہو چکا اور وہاں بھی باقی، یعنی یہاں غروب آفتاب 12ویں کا ہو گیا تو پاکستان میں ختم ہو گیا ٹائم اور وہاں بھی قربانی کا وقت، وہاں 10 گھنٹے باقی ہیں، قربانی کا وقت چل رہا ہے، اس کی طرف سے یہاں قربانی نہیں کر سکتے. یہاں نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا جو بھی اجتماعی قربانی کرنے والے احباب ہوتے ہیں کئی ایسے ہیں کہ جو اپنے طور پہ کرتے ہیں، کئی دعوت اسلامی کے تحت بھی، تنظیم کے تحت بھی ایک جو اصول و ضوابط ہیں اور وہ اصول و ضوابط شرعی طور پر انہیں جو دیے گئے ہیں بطور خاص ان کی رعایت کرتے ہوئے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے. لیکن اس چیز کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اور کوئی بھی ایسا حصہ اس جانور میں نہ رکھا جائے کہ جس کی طرف سے آپ نے کرنا ہے تو وہاں اس ملک میں قربانی کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا
یا قربانی کا وقت وہاں ختم ہو چکا ہے اور ہم یہاں اس کے لیے قربانیاں کر رہے ہوں تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. مزید کال. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے، حج کے بعد اپنے پاکستان میں مقیم بچوں کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی مکہ میں کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، اس کا برعکس پوچھا ہے. یعنی عام طور پہ یہاں وکیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ جہاں وہاں ہیں تو یہاں والے کسی شخص کی یا اپنے بچے کی قربانی یہ وہاں کرنا چاہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ عمل یعنی محمود عمل ہے، اچھا عمل ہے یا زیادہ نیکیاں ہیں، اور پھر مسئلہ بھی بتا دیں. دیکھیں مکہ مکرمہ کی نیکیوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. عمل وہی ہم اپنے وطن میں کر رہے ہیں، اپنے شہر میں کر رہے ہیں، وہی عمل ہم سرزمین مکہ میں کریں، حدود حرم میں کریں تو اس کا اجر و ثواب 1,00,000 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. تو اب اگر ایسی کوئی صورت بن جائے کہ پاکستان میں رہنے والے شخص کی طرف سے قربانی اگر حدود حرم میں ہو رہی ہو تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا. تو اب اس کے لیے پھر اسی چیز کو ہم سامنے رکھیں گے کہ اگر عرب شریف میں اگر سیم تاریخ نہیں ہے، چاند کا ایک دن کے آگے کا معاملہ اگر ہے کہ وہاں پہ 10 ذی الحجہ کی رات شروع ہوئی ہے، ہمارے یہاں پہ 9 ذی الحجہ کی رات شروع ہوئی ہے، صحیح. وہاں صبح صادق ہوئی ہے 10 ذی الحجہ کی، ہمارے یہاں پہ 9 ذی الحجہ کی صبح صادق ہوئی ہے، تو ہم وہاں کے حساب سے ایک دن پیچھے ہیں. تو امریکہ والا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ 10-12 گھنٹے کا وہ پیچھے تھے، یہاں تقریباً پورا دن ہی بندہ پیچھے ہوگا. تو اگر وہاں 10 ذی الحجہ ہے اور صبح صادق ہو گئی، اب قربانی کا وقت آ گیا نماز عید کے بعد، تو اب وہاں والے لوگ بلا دریغ قربانیاں کر رہے ہیں. صحیح. اب پاکستان میں تو 9 ذی الحجہ ہے، ابھی ایک دن ہی نہیں آیا. ابھی دن نہیں آیا. تو اب ایسی صورت میں کہ اگر کوئی عرب شریف میں کام کر رہا ہو، صرف یہ حاجی ہی کے لیے خاص نہیں ہے، جو عرب ممالک کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں ایک دن آگے چل رہا ہے، وہ پاکستان والوں کی طرف سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ پاکستان میں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے. صحیح. اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ یہ 11 ذی الحجہ کو اگر قربانی کریں گے تو پاکستان میں 10 ذی الحجہ کا وقت آ چکا. صحیح. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے عرب شریف میں، مکہ مدینہ اور عرب کنٹری میں کام کر رہا ہے، وہاں ایک دن آگے چل رہا ہو اور پاکستان ایک دن پیچھے ہو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. تو اب عرب ممالک میں کام کرنے والے فیملی ممبر کی طرف سے یہاں اس کے گھر والے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا ہوگا، یہاں 10 ذی الحجہ کی جب قربانی کا وقت شروع ہوگا، 10 ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد، وہاں 11واں دن ہوگا، آپ قربانی کر سکتے. قربانی کے دن. اچھا یہاں 11واں دن ہوگا تو وہاں پہ 12واں دن ہوگا. صحیح. اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 11 تاریخ کو، یعنی ہمارے یہاں اگر دوسرے دن قربانی ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ وہاں 12واں دن چل رہا ہے، تو ادھر کے غروب آفتاب سے پہلے یہاں قربانی ہو جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. البتہ ہم اس میں یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ وہاں حاجی جو حج کی قربانی، حج تمتع، حج کران والے جو کرتے ہیں، تو ان کو اپنی قربانی کے لیے بھی ظاہر ہے اگر خود جاتے ہیں تو بڑی مشقتوں کا سامنا بھی ہے، تو خود جائیں یا کسی ایسے قابل اعتماد آدمی، دینی شخص یا قابل اعتبار آدمی ہے کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کرے گا، کیونکہ کئی احکامات قربانی سے اٹیچ ہیں. تو جمیل صاحب جب وہ حج کی قربانی کے جو مسائل ہیں اس میں بھی انہیں آزمائش کا بعض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر یہ قربانی جو ہم کسی بھی ملک میں کر سکتے ہیں یا بالخصوص یہاں والوں کی اگر وہاں کرنی ہے تو پھر یہی مشورہ دیں کہ آپ، کیونکہ پہلے دن تو ہو نہیں سکے گی، اگر دن کا یہ فرق ہے تو پہلے دن تو وہ معاملہ رہے گا، پھر ساتھ یہ کہ 11 کو بطور خاص حاجی کا مینا سے اس طرف جانا اور قربانی کا جانور تلاش کرنا، تو کیا مشورہ یہی دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حاجی صاحب کے لیے تھوڑا سا مشقت تو ہو سکتی ہے، لیکن جن کا اگر پہلے سے ہی ذہن بنا ہو تو ممکن ہے جہاں وہ اپنے جانوروں کی بکنگ کروائیں گے کہ ان کا کوئی وکیل ہوگا جو جانور خرید کے ان کی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اطلاع دے گا میں نے آپ کا جانور ذبح کر دیا، اب آپ حلق کروا لیں. صحیح. تو اس طرح سے اگر کرنا ہو تو پہلے سے ارینج کرنا ہوگا.
ورنہ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ حاجی صاحبان ہی کی صورت نہ ہو، بلکہ وہاں پہلے سے اگر کوئی لوگ کام کاج کر رہے ہیں اور وہ عید وہیں گزاریں گے تو ان کے تھرو بھی قربانی اگر کروائیں گے تو وہ اپنے حساب سے نارمل کوئی پہلے سے بندوبست کر لیں گے۔ اس طرح پاکستان میں رہنے والے کی قربانی عرب شریف میں اگر ہو رہی ہے تو اس کا جو طریقہ کار بتایا ٹائمنگ کے حوالے سے اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مزید فراز اتاری نیو کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا احرام سے نکلنے کے لیے اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد کرنا چاہیے۔ جی، حاجی احرام سے نکلتے وقت حاجی صاحبان جب عمرے کا یا حج کا احرام باندھتے ہیں تو مناسک عمرہ یعنی طواف کر لیا اور سعی کر لی، تو طواف میں یعنی عمرے کے اندر یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم تھیں، طواف کعبہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی، ان دو چیزوں کے ادا کر لینے کے بعد اب اس محرم کے لیے یعنی عمرے کا احرام باندھنے والے شخص کے لیے اب احرام سے باہر آنے کا وقت شروع ہو چکا۔ تو اب یہ عمرہ کرنے والا شخص طواف سعی کر کے فارغ ہو جانے والا شخص اب یہ چاہے تو کسی اور کے ذریعے سے اپنا حلق کروا لے، اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور اس میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا جو شخص اگر حلق کرے گا تو تھوڑا دیکھ بھال کے ہی کرے گا، اور اگر کوئی حاجی اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ اپنا حلق خود کر سکے تو چونکہ احرام سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے تو یہ اپنا حلق خود بھی کر سکتا ہے۔ اب چونکہ بال اپنے جسم سے دور کرنا یعنی جو حلق ہے، حلق ہی کی اجازت ہے، اس کے اندر حلق ہی کی اجازت ہے یا بالوں کی تقصیر کرنے کی اجازت ہے کہ اب چونکہ احرام سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا، سر کے بال مونڈنے یا تقصیر کے علاوہ یہ ناخن نہیں کاٹ سکتا ابھی، صحیح، یہ اپنے ہاتھ کے بال ریزر سے صاف نہیں کر سکتا، یعنی پہلے حلق یا تقصیر پہلے کریں۔ حلق، یعنی اب چونکہ احرام سے نکلنے کے لیے حلق یا تقصیر ضروری ہے، اس کی سے اجازت ہوگی۔ اسی طرح جو حج کر رہے ہیں تو حج کے اندر جو 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ کو رمی کریں گے، کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی حج تمتع قران والوں کی طرف سے قربانی ہوگی، یہ سیکنڈ کام یہ ہوگا، اور تیسرا کام ہوگا حلق یا تقصیر۔ اب قربانی بھی ہوگا یا آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا، اب آپ کے لیے احرام سے نکلنے کا وقت آ گیا، صحیح، تو اب آپ کسی کو کہہ کر اپنے سر کا حلق کروا لیں، اور آپ اگر ایکسپرٹ ہیں حلق کر سکتے ہیں تو آپ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال کو اتار سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مہارت یا آپ کو ایکسپرٹ ہوں، یہ وہاں اس لیے زخمی کہہ ہو رہا جاتے ہوں ہیں، وہاں کہ زخمی۔ ہاں 2015 میں جب ہم حج پہ تھے، مفتی کفیل صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، ہم ایک ہی گروپ میں گئے تھے، تو وہاں ایک ہمارے رفیق سفر تھے، بزرگ تھے، جب وہ عمرے سے فارغ، جب ہم حج تمتع کیا تھا، عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جگہ جگہ ان کے سر پہ زخم کٹ لگا ہوا ہے۔ خون بہ رہا ہے۔ کیسے لگ گیا؟ اب یعنی وہ کھرنٹ سا جم گیا اور نشان سر پہ، پتہ چل رہا ہے کہ جگہ جگہ سے ایک بلیڈ لگا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے خود ٹرائی کی تھی حلق اور کرنے، بعد کا تو بہت زیادہ چھیل دیتے ہیں، یعنی یہ جتنا چونکہ چاہیے اس کو بلیڈ کی جو تیزی ہے، کٹنگ ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا، کھال کٹ جاتی ہے۔ یعنی کھال کاٹ رہے ہیں آپ، بال کاٹ رہی ہیں، تو اس طرح یعنی اتنے زیادہ اس کو رگڑ رگڑ کے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے نیچے وہ سارا خون ہو گیا یا خون ظاہر ہو رہا ہے، اتنی کھال آپ نے رگڑ دی۔ اس میں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہو ہاں، کتنی اس کے لیے بھی ایک اذیت والا معاملہ ہو جائے گا، آزمائش بھی ہو زخم جائے گا۔ بعض اوقات شوگر پیشنٹ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی بڑی ہوئی ہوتی ہے تو زخم صحیح بھی بہت دیر سے ہوتے ہیں، تو لہذا مجھے عافیت اسی چٹکلا میں ہے۔ یاد آ گیا اس پہ، آپ کی بات پہ چٹکلا یاد آ گیا۔ آپ نے 2015 کی بات کی تو میں بھی وہیں تھا، آپ بھی وہیں تھے، اور بس خیمے ہمارے آگے پیچھے ہوں گے اور وہ فرق تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ایک واقعہ بھی پیش آ گیا تھا، اور اس طرح کا وہ حادثہ تھا کہ جس میں کئی لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، جو آپس میں بگدڑ ہو گئی تھی یا آپس میں جو کوئی بہت زیادہ گیٹ ازدحام بند تھا ہو اور گیا تھا، ازدحام رش زیادہ ہو بہت گیا۔ زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم تو اپنے یہاں پہنچ گئے، خیموں میں وہاں پہنچ گئے، تو یہی ہوا کہ صحیح اپنا رمی وغیرہ کر کے واپسی آئے تو پتہ چلا قربانی بھی ہوگی، لیکن باہر جانے کا ایک خوف سب میں تھا، تو کچھ حلق وہیں کرنے لگ گئے۔ تو ایک ایسا ہی کہ وہ حلق کیا ہوا تو پورے سر پہ زخمی کیا ہوا ہے۔ اللہ
اچھا اپنا موبائل بھی ان کا بند، تو کسی اور کو پاکستان سے ان کے بھائیوں کا خیر خیریت کے لیے فون کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ تھے نا، وہ کیا ہوا؟ وہ انہوں نے بات کی، السلام علیکم جی، ارے وہ ان کا ہمارے جو حاجی صاحب ہیں، بولے نہیں وہ ہیں لیکن زخمی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن زخمی، تو بیچارے ڈر گئے جو فون کرنے والے، کیا ہوا خیریت میں تھے؟ اور نہیں اپنا حلق کیا تھا انہوں نے، تو وہ سر انہوں نے زخم کر لیا، باقی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے ان کو بولا اللہ کے بندے، وہاں اس طرح کی چیز مشہور ہوئی ہے، اور وہاں ظاہر ہے کہ لوگ اتنے انتقال کر گئے، اتنی شہادتیں ہو گئیں، ایسے موقع پر آپ کا اس طرح کا مزاح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، لیکن ہوا کیا، اس کی ابتدا کے بولے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا، جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، کیونکہ مینا کے خیموں میں عام طور پہ نہ کوئی شیشے اس طرح آپ کو ملیں پورے کہ آپ دیکھ سکیں، یہ وہ خود ہی لگے رہے، اور کوئی اس وقت دیکھا ہی نہیں، کسی نے توجہ نہیں کیا، تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی کھال بھی جو ہے وہ ادھیڑ دی اور یوں زخم بھی کر دیے۔ اچھا چلے ضمن کہ احرام میں جب یہ باہر ہوئے یا اس طرح یہ خونم خون ہوئے یا کچھ خون بہا ان کا، تو احرام میں تو نہیں مسئلہ ہے؟ دیکھیں اب یہ احرام چونکہ سر کے چوتھائی حصے کا حلق یا تقصیر احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے، اور پورا سر منڈوانا یہ سنت ہے، حلق تقصیر کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر اس جگہ جگہ سے حاجی نے اپنے ہاتھ خود ہی حلق کیا اور خونم خون ہوئے، تو اگر سر کے چوتھائی حصے کے بال حلق کرنے میں یہ کامیاب ہو چکے تھے تو ان کا احرام کی پابندیاں ان کی ختم ہو گئی، احرام سے باہر آ گئے۔ باقی جو خون ان کے سر سے نکلے گا ٹپکے گا وہ ناپاک ہے، اب وہ احرام پہ یا جہاں جسم پہ جہاں لگا تو وہ جسم کو ناپاک کرے۔ یعنی ہم احرام کے لیے بھی اگر احرام میں کوئی چوٹ آ جاتی، کسی کا خون نکلتا ہے یہ وہ، تو اس وجہ سے اس کے احرام پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا، بتانا یہی مقصود تھا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، آپ اپنا خیال بھی رکھیے اور عید قربان کی تیاریاں بھی کیجیے۔ جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قدم قدم پر ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور حج بیت اللہ اور مبرور حج کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی بار بار جانا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔